بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی بھاری دل کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم خاموش رہیں، چپ رہیں، اور یہ حکم کسی اور نے نہیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے یہ حکم دیا ہے، اور یہ ایک نوٹیفیکیشن پڑا ہوا ہے میرے پاس یہ، اور اس کے اوپر انہوں نے جناب جو ہے کچھ ڈپٹی سیکرٹری ہیں فلک شیر ورک، یہ سرکار پاکستان کے ملازم ہیں، ان کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ ان کو آرڈر دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے تمام یہ جو پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ سے لے کے پرائم منسٹر آفس تو پتہ نہیں کہاں تک یہ والی کاپی گئی ہے کہ جو بندہ پاکستان کے یعنی خلاف بولے، اب پاکستان کے خلاف بولے، یہ کون سی مطلب یہ پتہ نہیں کیا، یہ خلاف بولنا کیا ہے؟ پاکستان کے خلاف بولنا یہ ایک ریلیونٹ ٹرم ہے کہ آپ کو لگے کہ میں پاکستان کے خلاف بول رہا ہوں، میں کوئی بات آپ کے خلاف کروں، آپ کو لگے کہ جی یہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ میں تھوڑا سا پڑھ کے چند لائنیں سنا دیتا ہوں۔ آل کنسرننگ آر ڈائریکٹڈ ٹو ٹریس اینڈ میک اریسٹ آف آل کلپریٹس انڈر دا سائبر کرائم لا ہو آر پوسٹنگ، شیئرنگ اینڈ کمنٹنگ اگینسٹ ریپبلک آف پاکستان۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب پاکستان کے خلاف کون بولتا ہے یار؟ مطلب اگر پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف کوئی بولتا ہے یا پاکستان کی کسی پالیسی کے خلاف بولتا ہے تو کیا پاکستان کے خلاف بولنا ہے؟ یا اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک تو کیا پاکستان کے خلاف بولنا ہے؟ بہرحال آل دوز ہو آر پوسٹنگ، شیئرنگ اینڈ کمنٹنگ ٹو سپورٹ سول وار۔ کون سول وار کو سپورٹ کر رہا ہے؟ آپ نے سادہ سی ایک بات ہے کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا، وہ اچھا کیا یا برا کیا؟ اگر برا تھا تو آپ نے معاہدہ کیوں کیا؟ آپ نے معاہدہ کیا اور پھر اس معاہدے سے آپ مکر گئے، اور اس معاہدے کی میعاد پوری ہونے سے پہلے آپ نے اس جس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی، اس کو پکڑ لیا۔ جب اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر بیٹھے تو آپ نے زور زبردستی کی یا انہوں نے زور زبردستی کی؟ اس بات میں جائے بغیر میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں طرف کی بدنیتی ہے یا دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے، غلطی ابھی تک کون کر رہا ہے۔ غلطی وہ کر رہا ہے کہ جس کا آپ نام لیں گے تو آپ کے اوپر الزام لگ جائے گا کہ آپ پاکستان کے خلاف ہیں، آپ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، آپ جو ہے وہ غدار ہیں، یا آپ کے اس طرح کے ہر طرح کے الزامات آپ پر لگیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ جنہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا وہ معاہدے کو پورا کرتے، یا کم از کم جنہوں نے معاہدے کے اوپر دستخط کیے تھے، وزیر اعظم صاحب کہتے کہ یہ پاکستان کے میری مرضی کے بغیر ہوا یا پاکستان کے آئین قانون کے بغیر ہوا یا اس کے خلاف ہوا، ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، یہ جنہوں نے کیا انہوں نے غلط کیا، ان کو آپ معطل کرتے یا ان کو معزول کرتے، ان کو آپ حکومت سے نکالتے، کچھ کرتے، پھر اس کے بعد ان کو خلاف آپ کی کارروائی کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بات چیت کرتے، مذاکرات کرتے۔ پہلے اس طرف سے یا اس طرف سے، مطلب ظلم آج مطلب ظلم کی کوئی سائیڈ نہیں ہوتی، ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ جس کا جائز مقام ہے اس کو وہ نہ دیا جائے، وہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے رہائشی ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا آپ کے ساتھ، آپ نے معاہدے کی پاسداری کرنے کے بجائے ڈنڈے سوٹے چلانے شروع کر دیے، ظلم کرنا شروع کر دیا آپ نے۔ اگر کسی نے پاکستان کی پولیس فورس کے اوپر حملہ کیا، ان کو پکڑ کے مارا، ظلم کیا۔ ظلم دو طرفہ ہے، اس طرف بھی جو مرے وہ بھی ظلم، جو اس طرف مر رہے ہیں وہ بھی ظلم۔ آج مجھ سے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جا رہی تھی یار، ایک چھوٹا سا بچہ، ایک ASI کا بچہ، وہ اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے، اس معصوم کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہو گیا، اس کے اوپر کون سی قیامت گر پڑی ہے، وہ قبر کو آوازیں دے رہا ہے کہ شاید میرا باپ نیچے سے بولے گا کہ بابا بابا بابا، کہہ رہا، دل پھٹ رہا تھا وہ والی اس بچے کی حالت دیکھ کے، لیکن کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور کن کو فرق نہیں پڑتا؟ ان کو فرق نہیں پڑتا جو اپنے مفاد کے لیے سب کچھ پاکستان میں کر گزرتے ہیں۔ پھر ان کا آپ نام لیں گے تو آپ غدار بھی کہلائیں گے، اور آپ کے ساتھ پھر وہ ہوگا کہ پھر آپ کے بچے آپ کی قبر پہ بیٹھ کے آواز دیں گے نیچے سے کہ بابا بابا، یعنی کہ یہ انجام کار ہے، نشان عبرت یہ ہے، ہم یہ بنا دیں گے۔ آج صبح 8 بجے سے لاہور میں ظلم جاری ہے، خون ریزی جاری ہے، پتہ نہیں کون سی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، میری یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اور یہ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پاکستان میں بار بار ہوا ہے، اور کرنے والا ایک ہی فریق ہے۔ پھر اس کا نام لیں گے تو آپ غدار ہوں گے۔
صبح 8 بجے سے وہ نہتے لوگ ایک سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے خلاف قانونی کارروائی آپ نے کر لی، ان کے لوگوں کو آپ نے گرفتار کر لیا، ان کے شناختی کارڈ بلاک، ان کے پاسپورٹ بلاک، ان کے بینک اکاؤنٹس بلاک، منجمد جن کو کہتے ہیں، اور ان کے لوگ بھی گرفتار. لیکن آپ نے ان کو اٹھانا، پچھلے 3-4 دن سے لاہور میں نیٹ جو ہے وہ بند ہے، اور مطلب یہ کہ چپ کر کے بیٹھے رہے یا پتہ نہیں کیا کارروائی کرتے رہے، کیا اسیس کرتے رہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن آج صبح 8 بجے سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں کچھ لوگ. اب ہمارے پاس جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ حکم آ گیا سرکار کا. ہم تو اہل کوفہ ہیں کہ کوفہ والوں کی زبانیں وہ کہتے تھے ہماری امام حسین کے ساتھ ہیں، یعنی کہ ظالم کے خلاف ہیں، مگر تلوار ظالم کے خلاف نہیں اٹھ سکتی. ہم پاکستان کے جو صحافی ہیں اور جو عام پاکستانی ہیں وہ اہل کوفہ ہیں، اور یہ چلن اہل کوفہ کا ہی ہوتا ہے کہ آپ جی مطلب وقت آئے گا تو پھر یہ زبان بھی بند ہو جائے گی. تو میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کے خلاف ظلم ہوا ہے. صبح 8 بجے سے ظلم جاری ہے. 37 لوگ انجرڈ ہیں، گولیوں کے زخم لگے ہیں ان کو، اور جو تصویریں ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم شیئر نہیں کر سکتے. خون خرابہ ہے، وہ مکمل خون خرابہ، اور لوگ لاشیں دکھا رہے ہیں اپنی. تو یہ ظلم ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں ظلم کر رہے ہیں. خیر یہ باتیں ہم شاید ہم لوگوں کے لیے رمضان، روزہ، زکوٰۃ، نماز، اللہ رسول کا ڈر، خوف، یہ عام لوگوں کے لیے ہے. جن لوگوں کے دل میں جاہ طلبی ہے، اقتدار کی ہوس ہے، اقتدار کا لالچ ہے، ان کے دل میں سینے نہیں ہوتے، ان کے دل میں پتھر ہوتے ہیں. اگر ان کے سینے میں دل ہوتا تو یہ رمضان میں یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نام لیواؤں کے اوپر اس طرح ظلم کے پہاڑ نہ توڑے جاتے. اور جس طرح یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لیواؤں نے پولیس والوں کے ساتھ جو کچھ کیا، مطلب یار چلیں پولیس والوں کا ہو سکتا ہے کہ وہ تو یہاں پر دونوں کا قصور نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں، یہاں پہ دونوں کا قصور نہیں ہے. نہ مارنے والے کا قصور ہے، نہ مرنے والے کا قصور ہے. قصور کس کا ہے؟ قصور اس کا ہے کہ جس نے سوچا کہ جناب کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو مطلوب تھا کہ یہ ہم نے جناب کہ سرد جنگ میں روس کو گرانا ہے، اس کو شکست دینی ہے، تو ہم نے کفر و اسلام کی جنگ بنا دیا اس کو، اور پاکستان میں ہمارے مطلب ہمیں لٹا کے ہمارے اندر جو ہے وہ اسلام، ضیاء الحق کا اسلام جو تھا وہ گھسیڑا گیا یا تن دیتا گیا، ہمارے منہ سے ٹھونسا گیا، ہمارے دماغوں میں ٹھونسا گیا، ہماری آنکھوں کے راستے ٹھونسا گیا، اور بڑے جس کو کہتے ہیں سلیقے سے ٹھونسا گیا. اور اس اسلام کا نتیجہ جو ضیاء الحق کا اسلام تھا وہ یہ کہ قوم منتشر ہوئی، اور وہ سارا جو اسلام نافذ ہو رہا تھا وہ امریکہ سے ڈالر لے کے نافذ ہو رہا تھا پاکستان میں، یا جو ترویج ہو رہی تھی، اور وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ یہاں لوگوں کے بچے بچیوں کو ہم نے جہاد کے لیے بھیجنا تھا، بارود، انسانی بارود کی شکل میں ڈھالنا تھا ان کو، اور وہ ڈھالا. لوگوں کے بچے، عام پاکستانیوں کے بچے افغانستان میں مر رہے تھے، اور ضیاء الحق کے بچے، اعجاز الحق صاحب، امریکہ میں پڑھ رہے تھے اور وہیں پہ نوکری کر رہے تھے. ہمایوں اختر صاحب، جنرل اختر عبد الرحمان صاحب کے بیٹے جو پیپسی کے مالک ہیں، شوگر ملوں کے مالک ہیں، امریکہ میں پڑھے، لیکن جن کو یہ جہاد کا درس دے رہے تھے اور جن پیسے لے رہے تھے، امریکہ سے پیسے لے کے جن کو جہاد کا درس دے رہے تھے، بچے ان کے مروا رہے تھے، اور اپنے بچے ان کے امریکہ میں پڑھ رہے تھے. اور پھر ایک وہ بھی وقت آیا کہ پھر ہمیں کہا گیا کہ یہ تو کافر ہیں، ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ماڈریٹ اسلام. ضیاء الحق کے بعد ایک نیا اسلام آیا، جنرل پرویز مشرف صاحب نے وہ اسلام نافذ کیا، اور پھر وہ جو ہمارے بچے تھے وہ مرید کے سے لے کے پتہ نہیں کہاں پر وہ ٹریننگ کیمپوں میں جو پائے جاتے تھے، ان سب کو ہم نے ڈھونڈ کے مارا اور امریکہ کے حوالے کیا. کیوں؟ کیونکہ اب امریکہ کو ان کی ضرورت نہیں تھی. یہ گھر کے پالے ہوئے، گھر کے سدائے ہوئے امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، اس کے لیے خطرہ بن گئے ہوئے تھے. 9/11 میں ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ ہیں انتہا پسند. اور پھر وہ ہم نے اسلام، ماڈریٹ اسلام، وہ دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق جنرل پرویز مشرف صاحب کہتے تھے کہ جس کو یہ نکر میں اور تنگ کپڑوں میں یا مختصر کپڑوں میں عورت ٹی وی کی اسکرین پر اچھی لگتی، وہ ٹی وی بند کر لیں اپنا. اور اسلام تو وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں. پھر ایک نیا اسلام انجیکشن لگا کے ہمارے اندر ٹھونسا گیا. پھر اب یہ والا کہ ایک ضرورت تھی ایک مطلب پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کہ نواز شریف کا ووٹ بینک کس طرح توڑنا ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ کس طرح نواز شریف کو ملعون ٹھہرانا ہے. نواز شریف کا قصور یہ تھا کہ وہ آزادی سے سوچتا تھا، نواز شریف کا قصور یہ تھا کہ وہ لوگوں کا لیڈر تھا، نواز شریف کا قصور یہ تھا کہ وہ پاپولر لیڈر تھا. وہ مریم نے کہا نا کہ جی کہ نواز شریف کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے اور اتنا بڑے قد کا لیڈر ہمیں نہیں چاہیے.
تو پھر اس کے خلاف جناب وہ جو تھا ختم نبوت والا ایشو اٹھایا گیا. وہ غلطیاں یہاں پہ کروائی جاتی ہیں, پھر ان غلطیوں کو ہوا دی جاتی ہے. پھر اس طرح کے جو معصوم لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, ان کو پھر بڑھاوا دیا جاتا ہے, پھر ان کے ساتھ معاہدے کیے جاتے ہیں, ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ استعمال ہوئے ہیں ٹی ایل پی کے ہمارے دوست معصوم لوگ, ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر بیوقوف بنایا گیا ہے, اور یہ بنے بیچارے. تو اب یہ عالم ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر عالمی پابندیاں ہیں ہمارے اوپر, اور یہ کہ نواز شریف کا ووٹ بینک وہ ہے وہ کم نہیں ہو رہا اس طرح کے ڈھکوسلوں کے باوجود, کیونکہ پنجابی سمجھ رہا ہے. پنجابی کو شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کھیلوں کی سمجھ آ رہی ہے. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے بویا ہے. ہم نے سے مراد ہے کہ انہی نے بویا ہے جنہوں نے طالبان بنائے تھے, انہی نے بویا ہے جنہوں نے پھر طالبان کو مارا, انہی نے بویا ہے جنہوں نے پھر طالبان پر پابندی لگائی. یہ انہی کا کام ہے جنہوں نے ٹی ایل پی کے ذریعے ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کی. یہ انہی کا کام ہے جنہوں نے اس سچ کو سامنے لانے والے جج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کروایا, اور وہ اس کو ایک آنکھ نہیں باتے کہ وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے, لہٰذا اس کو نکال باہر کرنا ہے. جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, جو سازشیں ہو رہی ہیں, یہ ان کا بویا ہوا ہے. آج لاہور کی سڑکوں پر جو رمضان میں جو خون خرابہ ہو رہا ہے وہ کسی کا بویا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ جی کہ پولیس نے بڑا ظلم کیا, یا سوال یہ نہیں ہے کہ جی کہ ٹی ایل پی والوں نے بڑا ظلم کیا. سوال یہ ہے کہ اس کھیل کا اصل کھلاڑی کون ہے, وہ اس کو سمجھنا ہوگا. ظاہر ہے کہ جو سمجھے گا اور جو اس پر بولے گا وہ بھی مار دیا جائے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے اور پاکستان پر ترس کھایا جائے. وہ جو پاکستان کے والی وارث بنے ہوئے ہیں, جنہوں نے پاکستان کو اپنی ملکیت سمجھا ہوا ہے, وہ پاکستان پر رحم کریں, لوگوں پر رحم کریں. چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو رہے ہیں یار, وہ ویڈیو دیکھیں. وہ پولیس والے کا بیٹا قبر پہ باپ کی قبر پہ بیٹھ کے اونچی اونچی کہہ رہا ہے بابا بابا, آوازیں دے رہا ہے کہ شاید میرا باپ مٹی سے باہر نکل کے آ کے کہے گا جی بیٹا. یار یہ اور کتنی قیامتیں ہمیں آپ نے دکھوانی ہیں اس ملک پر, اس قوم کے اوپر, اور کتنے عذاب مسلط کرنے ہیں آپ نے اپنی جاہ طلبی میں, اقتدار کی ہوس میں, پیسے کے لالچ میں. بس کر دیں یار, یہ ملک نہیں رہے گا تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اس ملک کے خلاف نہ جائیں یار, اس ملک پہ رحم کریں. بہت شکریہ.